نبی پاک نے فرمایا قبر جو ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. دوزخ کے گڑھوں کے قریب کوئی نہیں جاتا. تم نہ جاؤ. پتہ ہے ہمیں کیوں نہیں جاتے؟ تمہیں ڈر آتا ہے نا وہاں جاتے ہوئے, کیونکہ وہ دوزخ کے گڑھے ہیں اور ہم جنت کی سیر کرنے جاتے ہیں. ایک بڑی لطیف بات کروں آپ سے, جن کا اس سے پاک ہو رہا ہے حضرت ابو البیان کی ایک بات کرتا ہوں. آپ نے خود یہ بیان, بیٹھ نیچے, آپ نے خود یہ بات بیان کی. آپ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی میں نے. تو رات کا وقت تھا, میں واپس آ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت بابا فرید کی ایک گلی ہے جسے جنتی گلی کہتے ہیں, جنتی دروازہ کہتے ہیں جسے, ہے نا. تو آپ بات رات کا میں سفر کر رہا تھا تو واپس آ رہا ہوں گجرانوالہ کی طرف. تو راستے میں ایک مولوی بیٹھ گیا میرے ساتھ, وہ دوسرے. اس نے کہا کہ یہ ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے, چلو اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وقت پاس کرتے ہیں. اس نے کہا مولانا کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ حضرت علامہ ابو البیان سے یہ سوال کیا اس مولوی نے, کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ فرماتے میں بھی سمجھ گیا کہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے اور کون ہے یہ, میں نے بھی پہچان لیا. تو آپ فرمانے لگے کہ میں جنت سے آ رہا ہوں. آپ فرمانے کہ میں جنت سے آ رہا ہوں, جنتی گلی سے گزر کر آ رہا ہوں. تو وہ پتہ کیا کرتا ہے, قریب ہو کر نا آپ کے کپڑوں کو سونگھتا ہے, کپڑوں کو سونگھتا ہے, کہتا ہے کہ جنت کی خوشبو نہیں آ رہی آپ سے, جنت کی خوشبو نہیں آ رہی آپ کے کپڑوں سے. آپ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. جہنمیوں کو جنت کی خوشبو, حدیث پاک ہے یہ کہ کوئی بھی جہنمی وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. فرمایا کہ تمہیں خوشبو کس طرح آ سکتی ہے, کسی جہنمی کو جنتی کی خوشبو نہیں آ سکتی, بے شک وہ پاس ہی ساتھی کیوں نہ ہو, کیونکہ دوزخ اور جنت کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے, ایک قدم کا ہی فاصلہ ہے. جس طرح عزت اور ذلت کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے, ایک قدم کا فاصلہ ہے. ایک قدم ادھر اٹھا تو ذلت, ادھر اٹھا تو عزت. نبی پاک کی غلامی سے قدم ہٹا تو جہنم, اور نبی پاک کی غلامی کی طرف قدم آیا تو جنت. بس ایک قدم کا فاصلہ ہے, ایک قدم کا فاصلہ ہے. ہمیں چاہیے کہ وہ قدم کس طرف اٹھانا ہے, جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ, پھر دوبارہ آیت کی طرف آتا ہوں, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم اسے زندگی عطا کریں گے, زندہ کر دیں گے. کیسا زندہ؟ حیاتاً طیبہ, نہ ختم ہونے والی زندگی, نہ ختم ہونے والی زندگی عطا کریں گے. یہ اولیاء کے بزرگان دین جو ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے رہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے رہے ہیں, شریعت کی بات سکھاتے رہے ہیں, اس پیارے آقا کی بات کرتے رہے ہیں. ان ذاتوں میں سے ایک ذات حضرت ابو البیان کی ہے اور ایک ذات حضرت سید شبیر حسین صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کی ذات ہے, جنہیں ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا ہے. جو خود محبت کا درس دیتا ہے اس کے اپنے سینے کے اندر کتنی محبت ہوگی. جو محبت بیچتا ہے نا, وہ جو بیچ دیتے دعائے دل, جو خود محبت بیچتا ہے اس کے اپنے پاس کتنی محبت ہوگی. جس کے پاس کوئی شے نہ وہ بیچتا نہیں. آپ دکان پہ جاتے ہیں نا,
چینی لینے کے لیے چینی وہی بیچے گا جس کے پاس ہوگی، بے شک وہ بلیک ہی بیچے، 100 روپے کلو بیچے، بے شک 100 ہی بیچے، لیکن بیچے گا وہی جس کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ بیچارہ کیا بیچے گا؟ ہاں صاحب بنے تو اس کا حساب دینا پڑے گا ان کو، ہاں حساب دینا پڑے گا۔ آسان بات جو نتیجہ دیتا ہوں آپ کو کیا ہے کہ جن لوگوں کا ہم اس منا رہے ہیں، جن کی ہم یاد منا رہے ہیں، جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو دیکھیں۔ کرامت ویسے نہیں ہوتی، کرامت سے پہلے ریاضت ہے، ریاضت ہے۔ ہم صرف کرامتوں کی بات کرتے ہیں کہ غوث پاک کی یہ کرامت ہے، خواجہ معین الدین چشتی کی یہ کرامت ہے، حضرت مجدد الفسانی کی یہ کرامت ہے، داتا علی جویری کی یہ کرامت ہے، لیکن دیکھتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے، ان کی استقامت کیسی ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درست علما حتی صرت قطبا، میں نے اتنا پڑھایا ہے کہ پڑھا کر علم دین پڑھا کر اللہ رب العزت نے مجھے کتب بنا دیا۔ اور حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو زہد الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے، سیدنا غوث پاک آپ فرماتے ہیں 40 سال تک میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جو کہ بشر کھاتا ہے، بشر کھاتا ہے، ہم روٹی کھاتے ہیں، چاول سب کچھ کھاتے ہیں، چینی کھاتے ہیں، اور آپ درختوں کے پتے، سوکھی ہوئی ٹہنیاں، وہ 40 سال تک وہ کھاتے رہے ہیں، چباتے رہے ہیں، پھر جا کر انہیں یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ اگر ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو کم از کم ان کی زندگی سے 1-2 عمل لے لیں۔ انہوں نے کبھی نماز چھوڑی نہیں، جن کا ہم نام لے رہے ہیں نا، داتا علی جویری ہوں، خواجہ اجمیری ہوں، بابا فرید ہوں، مجدد الفسانی ہوں، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہمارے ولی ہیں جن کو اپنا ہم ولی مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، اپنا مرشد پیشوا مانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ انہوں نے کبھی نماز چھوڑی نہیں اور ہم نے کبھی نماز کو چھیڑا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں، عملی زندگی اختیار کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شریعت کے مطابق زندگی، سنت کے مطابق زندگی۔ اگر سنت کے مطابق ان کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو پھر جو ان کو مرتبہ حاصل ہوا ہے ان کے قدموں کا صدقہ وہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا۔ نام فقیر تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اسے زندگی مل جائے گی۔ جو بھی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا اللہ رب العزت سے قبر کے اندر زندگی عطا کر دیں گے۔ یہ چند باتیں میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ وما علینا الا البلاغ۔